عرفان اس کا ابھی 1 مہینہ پہلے ایڈمیشن کروا کے گیا ہے صحیح ہے. کہ میرا بچہ جو ہے نا ابھی جو ہی چھٹیاں ختم ہوگی تو وہ چھٹیوں کے بعد جو ہے نا یہ اسکول جایا کرے گا. مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے معاملات میں بھی جو ہے نا ان لوگوں کو اپنی جو ہے نا سیاسی باتیں سیاسی چیزیں یہ نظر آتی ہیں. سر میں بڑا بھائی، گھر پہ والدہ، میری بھابھی، بچے، پورا خاندان، جس اذیت سے دکھ سے وہ 12-13 دن ہم نے گزارے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں خرم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان نیشنل ٹی وی. ناظرین، میں اس وقت ملک عرفان رفیق شہید صاحب کے گھر پہ موجود ہوں، جو کہ پی آئی اے کے اس بدقسمت طیارے میں موجود تھے جو کہ 22 مئی کو لاہور سے کراچی جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا تھا. ملک عرفان رفیق صاحب جو تھے جہاز کے فضائی میزبان میں تھے، اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. اپنی خدمات کو انجام دیتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور جام شہادت نوش فرمایا. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت ملک عرفان رفیق شہید صاحب کے بڑے بھائی ملک فرخ موجود ہے اور ان کے بچے موجود ہیں جو کہ آپ کے سامنے کھیلتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. ان کو ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ ان کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ شہادت کے درجے پہ جا چکے ہیں. دیکھیں کتنے معصوم بچے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. اچھا سر، پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک عرفان رفیق صاحب جو تھے وہ کس طرح کی ان کی شخصیت تھی، ان کی ایج کیا تھی، اور وہ پی آئی اے انہوں نے کب جوائن کیا تھا، اور ایسی بہت ساری باتیں ہم ان سے کریں گے کہ جو کہ آپ جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر عرفان کی ایج تو 36 ایئرز اولڈ تھے، مجھ سے 1-1.5 سال چھوٹا ہی تھا. باقی کس قسم کے انسان تھے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ایک بہت ہی پیارا بھائی، بہت پیارا انسان، میرے لیے تو وہ بھائی سے بڑھ کر میرا دوست تھا. ابھی بھی شہادت کے بعد مجھے اکثر ان کے کلاس اپنا دوستوں کی کالز آئیں، کولیگز کی کالز آئیں. تو ایک کولیگ نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ دن پہلے عرفان نے مجھے کہا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی بھی میں نہ ہوں تو کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے یا کبھی میری کمی فیل ہو تو میرے بڑے بھائی کو کال کر لینا، تم ان کو ویسے ہی پاؤ گے. صحیح ہے. اچھا، انہوں نے پی آئی اے کب جوائن کیا تھا؟ سر پی آئی اے انہوں نے 2007 میں جوائن کیا تھا. آلموسٹ 13 ایئرز ہو چکے ہیں. اپنی سروسز نے جو ہے نا پرفارم کیے ہیں اس ادارے میں جس میں انہوں نے شہادت نوش فرمائی ہے. ان کی شادی کب ہو گئی تھی؟ سر شادی ان کی کوئی 5 سال پہلے ہوئی تھی. اچھا سر، ان کے نام کیا کیا بچوں کے؟ جی یہ بڑا ہے 4 سال کے اس کی عمر ہے. ارتضیٰ عرفان اس کا نام ہے، اور یہ 2 ایئرز اولڈ ہے. عارض عرفان اس کا نام ہے. اچھا، اب یہ اسکول یہ والا بچہ جا رہا ہوگا؟ جی نہیں، ابھی اسٹارٹ کیا. ابھی دیکھیں بھائی عرفان اس کا ابھی 1 مہینہ پہلے ایڈمیشن کروا کے گیا ہے. صحیح ہے. کہ میرا بچہ جو ہے نا ابھی جو ہی چھٹیاں ختم ہوگی تو وہ چھٹیوں کے بعد جو ہے نا یہ اسکول جایا کرے گا. اچھا سر، آپ جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے کراچی گئے تھے. آپ کو میرا خیال ہے کہ 10 سے 12 دن لگے تھے. وہ سارا پروسیجر کیا تھا اور اتنا ٹائم کیوں لگ گیا تھا ان کی ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے میں؟ سر پروسیجر جو تھا وہ بہت ہی کچھ تو پولیٹیکل ایشوز آ رہے تھے سندھ گورنمنٹ کے، فیڈرل کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ. اکارڈنگ ٹو مائی نالج کہ پہلے فیڈرل نے گورنمنٹ نے بھیجا تھا پنجاب فورینزک ٹیم کو. وہ لوگ وہاں پہ آئے، انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا. تو پھر سندھ گورنمنٹ نے ایشو کریٹ کر دیے کہ جی نہیں، ہم خود کریں گے ایسا. ان کے جتنے بھی ڈی این اے ہوں گے، اگر انہیں جہاں تک ایز ٹو مائی نالج جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ نے ایون کے اینڈ پہ آ کے نے یہ بھی آفر کی تھی پنجاب فورینزک والوں کو کہ جی اچھا چلیں، آپ اگر کام کرتے ہیں تو ٹیسٹ آپ کریں گے اور جو رپورٹس ہوں گی وہ سندھ کی لیب کی جو ہے نا وہ اسٹیمپ پیپر بھی ایشو کی جائیں گی. تو جس وجہ سے کچھ یہ بڑے ایشوز آ گئے تھے. مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے معاملات میں بھی جو ہے نا ان لوگوں کو اپنی جو ہے نا سیاسی باتیں سیاسی چیزیں یہ نظر آتی ہیں کہ ان کو کبھی فیملی کا وہ دکھ درد ہی نظر نہیں آیا. سر میں بڑا بھائی، گھر پہ والدہ، میری بھابھی، بچے، پورا خاندان، جس اذیت سے دکھ سے وہ 12-13 دن ہم نے گزارے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. ایک ایک لمحے کی میں بیان نہیں کر سکتا. ہر لمحہ ہمارے لیے ایک اذیت کا لمحہ تھا.
تدفین ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی انسان کے اندر ایک صبر کا مادہ پیدا کر دیتے ہیں، لیکن جب تک آپ اپنے پیارے کو دفن نہیں کر دیتے تب تک وہ آپ کا ہر لمحہ ہر پل وہ تکلیف اور اذیت میں گزرتا رہتا ہے سر۔ آپ کی ان سے سر آخری بات، آخری ملاقات کب ہوئی تھی اور کیا بات ہوئی تھی؟ میری سر آخری ملاقات تو 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی۔ میں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اپنے آبائی علاقے میں گیا ہوا تھا، اور جو آخری بات ہوئی تھی وہ میری 2 دن پہلے ہی ہوئی تھی، شہادت سے 2 دن پہلے، کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ عید پہ اپنے آبائی علاقے میں آ جاؤ، وہاں پہ ہم مل کے عید کریں گے، اور جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میری انٹرنیشنل فلائٹ لگی ہوئی ہے، میں ٹرائی کروں گا، اگر وہ ریموو ہوگی تو پھر میں انشاءاللہ عید اپنے گھر ہی آ کے کروں گا، سب کے ساتھ مل کے کروں گا۔ تو 2 دن پہلے مجھے کال آئی کہ اچھا وہ میری فلائٹ ریموو ہو گئی ہے، تو میں انشاءاللہ سیٹرڈے کو میں شام کو گھر پہنچ جاؤں گا بچوں کو لے کے۔ تو بس سر میں والدہ کی وہ آنکھیں ہی دیکھتی رہ گئی سیٹرڈے کو، بس پھر اس کے بعد تو 3 جون کو ہم اس کی باڈی لے کے آئے وہاں پہ اپنے علاقے میں۔ سر آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور عرفان صاحب کا جو نمبر تھا وہ کون سا تھا؟ سر ہم 3 بھائی ہیں، عرفان کا دوسرا نمبر تھا، سب سے بڑا میں ہوں، اور ایک عرفان سے چھوٹا ہے، اور 2 بہنیں ہیں۔ آپ احمد پور شرقیہ سے بلونگ کرتے ہیں، اور عرفان صاحب کی جو تدفین ہے وہ لاہور میں ہوئی ہے، احمد پور شرقیہ میں ہوئی ہے، کہاں پہ کیا آپ نے؟ جی تدفین ہم نے احمد پور شرقیہ میں ہی کی ہے، کیونکہ ہمارا وہ آبائی علاقہ ہے، اور میرے فادر کی اور باقی ساری فیملی وہیں پہ ہی تدفین ہوئی ہے سب کی وہاں پہ۔ سر لواحقین کی طرف سے ایسا معاملہ آیا کہ بہت ساری ڈیڈ باڈی ایکسچینج ہو گئی تھی، جو سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ڈی این اے کی ہے، ڈی این اے سے ہی شناخت ہو سکتی ہے، تو جامعہ کراچی اتنا لمبا عرصہ لگا دیا کہ وہ ڈیڈ باڈی جو لواحقین کے حوالے نہیں کر سکی۔ آپ نے اپنے طور پہ ڈی این اے یہاں لاہور سے کروایا، اس کے بعد شناخت کا عمل کیا، اس کے بعد جا کے آپ ڈیڈ باڈی لے کے گئے۔ جن لوگوں کو ڈیڈ باڈی تدفین ہو چکی ہے بغیر اس پہ ڈی این اے کے، تو ان کے حوالے سے بھی کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اتنا سارا یہ جو پروسیجر ہے اس حوالے سے آپ خود ایک ایڈوکیٹ ہے، تو کیا اس پہ چیلنج کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں جی، اس معاملے میں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی ہائر اتھارٹیز تھیں ان نے بہت بڑا بلنڈر کیا اس معاملے میں، اور جس دن یہ وقوع ہوا ہے نا اسی ٹائم ہی ان کو کوئی بھی باڈی ایسے وداؤٹ ڈی این اے ان کو ڈیلیوری نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ابھی اینڈ پہ آ کے کچھ ایشوز آئے ہیں، معاملات آئے ہیں۔ میں بھی ایک جگہ پہ آ کے کنفیوز ہو گیا تھا، اسی وجہ سے مجھے بھی 2 بار اپنے سیمپل ڈی این اے کے لیے دینے پڑے، اور 2 ڈفرینٹ لیب سے مجھے ان کی رپورٹس لینی پڑی۔ اس کے باوجود بھی پھر میں کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے پھر کنفیوژن میں ہو گیا کہ ان کے ایک ٹیگ نمبر تھا وہ ڈفرینٹ آ رہا تھا، تو جس وجہ سے پھر مجھے کنفیوژن میں رکھا جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد میں مجھے جا کے یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں، تو تب میں نے اپنی باڈی جا کے ریسیو کی تھی۔ اور باقی جہاں تک بات ہے دوسرے لواحقین کی، اویسلی ہر انسان چاہتا ہے سر کہ میں اپنے پیارے کو لے کے جاؤں، اپنے پیارے کو اپنے پاس جا کے اس کی تدفین کروں وہاں پہ جا کے، تاکہ میں وقتاً فوقتاً وہاں پہ جا کے اس کے لیے دعائیں کرتا رہوں اس کی قبر پہ جا کے۔ تو وہ جب تک پیارے کو تدفین نہیں ہو جاتی تب تک آپ کو بھی سکون نہیں ملتا سر۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں کسی اور کے پیارے کو لے کے آیا ہوں تو اویسلی میں نے اس کو بھی دکھی رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بھی دکھی رکھنا ہے۔ تو جہاں تک معاملہ ہے ڈی این اے کی سیٹسفیکشن کا اور ان چیزوں کا سر، تو وہ اب چیزیں کافی ساری اینڈ پہ آ کے جو ہے نا اوپن ہو رہی ہیں کہ جی بلکہ ڈی جی جو پنجاب فورینسک کی جو ہے نا ایک میں انٹرویو سن رہا تھا، اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو سندھ لیب کی جو ہے نا وہ رپورٹس ہیں وہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے۔ اس چیز کو میں نے آگے لے کے جانا ہے ان کے، یا تو ان کا وہ اسٹیٹمنٹ غلط تھی، یا پھر اگر وہ صحیح ہے تو اس کو پروو کریں، کیونکہ اس طرح تو ان نے سارے لواحقین کے دل کو جو ہے نا دکھی کر دیا ہے کہ بھی اب ہر بندہ اس شک میں آ گیا کہ بھی واقعی ہی جو ہے نا ایک ڈی جی لیول کا بندہ، ایک فورینسک لیب کا بندہ ڈی جی لیول کا بندہ آ کے اس کو چیلنج کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کچھ تو جو ہے نا پوشیدہ رکھا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب دیکھیں جی فردر باقی لواحقین بھی ان ٹچ ہیں، تو آگے جو بھی سٹیپ لینا ہوگا تو ہم سب مل کے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ سر نیشنل فلائٹس پہ زیادہ جاتے تھے کہ انٹرنیشنل فلائٹس پہ زیادہ جاتے تھے؟ جی موسٹلی وہ انٹرنیشنل فلائٹس پہ ہی جاتے تھے۔ یہ بھی بائی چانس بس میں نے ان کو کہا، ان کی انٹرنیشنل فلائٹس ہی لگی ہوئی تھی،
उन्हें जाना था, मेरे ख्याल में कनाडा ही जाना था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि अभी क्योंकि 10 महीने पहले हमारे फादर की डेथ हुई थी, तो मैंने कहा था कि यार अपना अब्बू की पहली ईद है, तो तुम एक काम करो, हो सके तो ये फ़्लाइट कैंसिल कर दो, अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट, और इस ईद पे ना तुम घर आ जाना, तो हम सब मिल के ना वहाँ पे, क्योंकि कभी भी हमारे फादर ने आउट ऑफ अपने आबाई इलाके से हट के हमें कभी भी कोई ईद, कोई खुशी गमी हमें बाहर गुजारने नहीं दी। हमेशा हम उनके साथ वहीं पे जाते थे, वहीं पे गुजारते थे, और जहाँ जहाँ पे भी हम दुनिया में कहीं पे भी हो ना, तो ईदें हमने हमेशा अपने घर में अपने वालिदैन के साथ करनी थी। तो इस दफ़ा भी मैंने उसको कहा था कि अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर लो और घर आ जाओ, और उस बच्चों को भी लेके आ जाना, ईद हम वहाँ पे साथ मिल के करेंगे। और सर जहाँ तक मुझे आज भी याद है, 2007 में मैंने उसकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराए थे, क्योंकि उन दिनों ये कराची गया हुआ था, तो एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी, तो मैं वैसे ही बैठा था, तो मैंने कहा चले इसका फॉर्म फिल करके मैंने सेंड किए थे उस टाइम। और आज भी मैंने उसको बुलाया था कि तुम ईद पे घर आ जाओ, जिसकी वजह से उसको इंटरनेशनल फ़्लाइट कैंसिल करना पड़ी और लोकल फ़्लाइट पे उसको भेज दिया गया। और मुझे नहीं पता था कि मेरा उसका ये बुलावा जो है ना, वो पता नहीं उसकी आखिरी बुलावा साबित होगा, आखिरी मुलाकात बात होगी। तो आपने फ़ारूक साहब की बात सुन ली। आखिर में मैं यही कहूँगा कि जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन अपनी यादें छोड़ जाते हैं। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र दे और शहीद के दर्जात बुलंद करे। इसी के साथ अपने होस्ट मियां खुर्रम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।